إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا وقال تعالى ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ سورہ یوسف کا جو اختتام ہے وہ بڑا پرزور اور توحید کی طرف ایک دعوتی پیغام ہے۔ یہود نے یہ سوال بھیجے تھے اور آخر میں پھر یہود کی طرف رخ پھرا ہے کہ یہ قصے کہانیوں کے پیچھے تم اس قسم کے سوالات کر کے اپنی نیکی ثابت کرنا چاہتے ہو، جبکہ نیکی نام کی کوئی چیز تمہارے اندر ہے نہیں، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ تم مشرک ہو، اور شرک کے ساتھ کوئی نیکی قبول نہیں۔ یہ بڑا واضح اصول ہے۔ اللہ پاک نے سورہ نساء میں دو جگہ بڑے دو ٹوک انداز میں فرمایا کہ یہ تو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اس لیے کہ شرک کے خلاف خود انسان کی اپنی ذات کے اندر ایک داعیہ موجود ہے، وہ اپنی بیوی میں کسی کی شراکت پسند نہیں کرتا، اس لیے اللہ پاک نے شرک اور زنا کو اکٹھا کیا۔ یہ روحانی زنا ہے شرک۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک۔ اور بنی اسرائیل سے کہا کہ بنی اسرائیل تم وہ عورت ہو جس نے پہلی رات اپنے شوہر سے بے وفائی کی، میں نے تمہیں دریا سے پار اتارا، اور تم نے موسیٰ سے کہا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمیں بھی بت بنا دو۔ تو یہ تو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ شرک نبی کی دعوت نہ بھی پہنچے، نبی نہ بھی پہنچے، انسان کی اپنی ذات کے اندر توحید موجود ہے۔ وہ کسی کی شراکت پسند نہیں کرتا، اپنی چیز میں اپنے بھائی کی شراکت پسند نہیں کرتا، پھر وہ اللہ کی الوہیت میں کیسے شریک برداشت کر لیتا ہے؟ آنکھیں بند کرتا ہے نا، ضمیر کو سلاتا ہے تب یہ کام کرتا ہے۔ تو دو جگہ دو ٹوک انداز میں فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، دو انتہائیں دکھا دی۔ اس کے علاوہ کوئی کتنا بڑا بھی گناہ ہے وہ بخش سکتا، امکان موجود ہے۔ یہ کیوں بتایا؟ اس لیے کہ شرک کی شناخت پتہ چل جائے بندے کو۔ یہاں فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، انسانوں کی اکثریت جو دعویٰ کرتی ہے وہ اللہ پر ایمان رکھتی ہے، اس کا دعویٰ غلط۔ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں
لیکن جب تک شرک کا تڑکا نہ لگا لیں ایمان انہیں سواد ہی نہیں دیتا. لا یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ سارے احسانات اللہ نے کیے. قرآن حکیم کا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَن يُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. تو کہیں گے اللہ. بارش کون برساتا ہے, تدبیر امور کون کرتا ہے, مردہ میں سے زندہ, زندہ میں سے مردہ کو کون نکالتا ہے, فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. کہیں گے اللہ کا. یہ مکے والے کہہ رہے ہیں اللہ کی ربوبیت پر انہیں پورا ایمان ہے, لیکن جب پلٹ کے دینے کی باری آتی ہے نا الوہیت کی, تو پھر تقسیم کر دیتے. پھر کہتے ہیں ھذا للہ بزعمہم وھذا لشرکائنا. یہ ڈیری اللہ کی, یہ داتا صاحب کی, یہ 11ویں شریف والے کی, یہ بابا شادی شہید کی, یہ گم گول شریف کی. اور خیانت یہ ہے کہ اللہ کی ڈیری میں سے ادھر چلا جائے تو نہیں ہٹاتے کہ اللہ غنی ہے جی, اللہ کو کیا ضرورت ہے. اس ڈیری میں سے دانا ادھر نہیں جانا چاہیے, بابا پکڑ لے گا, الٹا لٹکا دے گا. مسجد کے پاس ویگن کھڑی کر کے گانا بجاتے ہیں, دربار کا جھنڈا دور سے نظر آتا ہے تو ٹیپ بند ہو جاتی ہے, بابا گاڑی اٹھال دے گا. تیرا الہ کون ہے؟ کہا جس سے تجھے امیدیں وابستہ ہیں وہ تیرا الہ ہے, اور جس سے تو ڈرتا ہے وہ تیرا الہ ہے. آپ کو چیز دربار پہ رکھ دیں, گل سڑ جائے گی, اٹھائے گا کوئی نہیں. مسجد کا وال کلاک اٹھا کے لے جاتے, مسجد سے باہر جوتیاں اٹھا کے لے جاتے, حرم کے اندر کینچی پھیر دیتے. بابے سے سب کو ڈر لگتا ہے, اللہ کو سب ہاتھ دکھاتے ہیں. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. شرک ساتھ کرتے رہتے, اور اس کا وبال آپ دیکھیں. مسلم شریف کی حدیث ہے کتاب الایمان میں, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل, کوئی بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فقال, تو اس نے کہا, سوال کیا حضور سے, مل موجبتان یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو دو انجاموں کو طے کر دیتی ہیں, واجب کر دیتی. عربی زبان کا کمال ہے, ہماری بدبختی ہے کہ ہم اس سے واقف نہیں ہیں. اس کا پیار, اس کی مٹھاس, اور پھر یہ کہ اس کا اختصار. ما الموجبتان, دو کلمے, واجب کر دینے والی دو چیزوں کو واجب کر دینے والی دو چیزیں کون سی ہیں؟ مل موجبتان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ. جو اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ اس نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا, جنت میں داخل ہو گیا, واجب ہو گئی. وَمَن مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارِ. عمل کی یہاں کوئی بات نہیں ہے, اتنے حج کیے ہیں اس نے, اتنے روزے رکھے ہیں اس نے, اتنے صدقات کیے ہیں اس نے, اتنی نمازیں پڑھی ہیں اس نے, وہ حافظ قرآن تھا, وہ یہ کرتا تھا, اس کا کوئی ذکر نہیں. اگر شرک کرتا تھا دخل النار. پاسپورٹ ہی جعلی ہے تو ویزے تو اس میں جینین بھی ہوں تو وہی کنسیڈر ہوتے. ایمان ہی نقلی ہے. شرک کے ساتھ کوئی نیکی قبول نہیں. اس کا اپوزٹ جو نکالا, ہمارے ایک فرقہ اٹھا, اس نے کہا جس طرح شرک کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں دیتی, اسی طرح توحید کے ساتھ کوئی گناہ نقصان بھی نہیں دیتا. یعنی الٹیمیٹلی اس بندے نے جنت میں جانا ہے, ایمان کی وجہ سے وہ جنت کا سٹیزن ہے. یہ ایمان پاسپورٹ ہے, نیشنلٹی ہے جنت کی. جس طرح آپ دنیا کے کسی ملک میں بھی ہوں, کوئی بھی جرم کر لیں, سزا کاٹ کے جب بھی آپ کو ڈیپورٹ کیا جاتا ہے تو اس ملک میں ڈیپورٹ کیا جاتا ہے جس کا پاسپورٹ ہوتا ہے آپ کے پاس.
گناہگار سزا بھگت کے بھی جائے گا تو ڈیپورٹ کیا جائے گا لیکن جنت میں بھیجا جائے گا، اس لیے کہ اوریجنلی وہ جنت کا سٹیزن ہے۔ کس وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے۔ اور چونکہ مومن رہنا اس کی سزا کی نیت تھی، پاسپورٹ کی تو مدت ہوتی ہے نا 5 سال، آپ کی مرضی رینیو کرائیں نہ کرائیں۔ ایمان کی نیت یہ کہ میں نے مرتے دم تک مومن رہنا ہے، لہذا وہ بندہ مرتے دم تک جنت میں رہے گا، اور وہاں چونکہ مرنا کوئی نہیں ہے اس لیے دائمی رہے گا۔ کافر کی نیت چونکہ ہمیشہ کافر رہنے کی ہوتی ہے، وہ بھی 5 سال کے لیے کافر نہیں ہوتا اور آگے پھر سوچے گا، لہذا اپنے کفر کی وجہ سے، عمل کی وجہ سے نہیں، اس کا عمل تو کنسیڈر ہی نہیں ہوتا، اس سے نماز کا سوال ہی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس پر فرض نہیں تھی، روزے کا سوال نہیں ہوگا، زکوٰۃ کا سوال نہیں ہوگا، حج کا سوال نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس پر وہ چیزیں فرض ہی نہیں تھی، پھر جہنم میں کیوں جائے گا؟ وہ اپنی بے ایمانی کی وجہ سے جہنم کا باسی ہے، اس لیے کہ وہاں جگہیں 2 ہی ہیں، سوئٹزرلینڈ کوئی نہیں ہے وہاں پہ، وہاں یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ کافر اپنی نیت کی وجہ سے جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ بعض ہمارے لوگ ہوتے ہیں نا انسانی حقوق والے، وہ کہتے ہیں یار بہت لمبی سزا نہیں ہوگی، چلو ایک بندہ 60 سال کی عمر میں مر گیا، 60 سال کافر رہا ہے، تو 120 سال اس کو جہنم دے دو، 200 سال کر لو یار، 400 سال کر لو، سدا جہنم؟ تو اسے یہ کہا جاتا ہے کہ عملوں کی وجہ سے ٹائمنگ میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، ایمان کی وجہ سے نہیں ہو سکتی۔ عملوں کی وجہ سے درجات بلند ہوتے ہیں، مومن جنت کا باسی عمل کی وجہ سے نہیں ہے، ایمان کی وجہ سے۔ اسی طرح جہنم میں کافر اپنی بے ایمانی کی وجہ سے ہے، عملوں کی وجہ سے نہیں ہے، عملوں کی وجہ سے جہنم کے بھی درجات ہیں۔ لہا 7 ابواب، اس کے 7 دروازے، 7 دروازوں کا مطلب یہ ہے کہ 7 کیٹیگریز ہیں وہاں۔ یہاں تو ABC ہے نا، سیاستدان قتل بھی کر کے جائے تو اسے فوراً B کلاس مل جاتی ہے جیل میں، وہاں 7 کیٹیگریز ہیں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے لوئر درجے میں ہوں گے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اس کلمے کا بینیفٹ دنیا میں لے لیا تھا جبکہ کافر نے نہیں لیا تھا۔ عدل دیکھیں اللہ پاک کا کہ کافر نے کلمے کا بینیفٹ نہیں لیا، اس نے کافر ہوتے ہوئے کلمے کا بینیفٹ لیا، اس کی سزا میں اسے وہاں پر سزا ڈبل کی جائے گی اس کی، اس جرم میں۔ تو یہ ہے شرک۔ فرمایا جو اس حال میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، داخل الجنہ، امکان موجود ہے، فیصلہ ہوگا، عدل پر ہوگا، پارٹیوں کے حقوق طے ہوں گے، جو اس نے زیادتیاں کی ہوں گی ان کا تعین ہوگا، اور اس کے بعد اللہ پاک کہے گا کہ اس کے سارے چلان میرے ذمہ، چلو۔ اور یہاں شیخ صاحب دیوان سے دیتے نہیں ہیں، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا نہیں دے سکتا۔ توحید یہ چیز ہے کہ امید پہ بندہ مرتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں کتنے گناہ کیے ہیں میں نے، کتنے حقوق لوگوں کے میں نے کھائے ہوں گے، یاد بھی نہیں ہے، دینا تو الگ بات رہی، لیکن اگر اس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اکاؤنٹ ہے اس کا ایکٹیو، تو یہ امکان موجود ہے کہ اللہ پاک اس کے چالان اپنے عدل کرے گا۔ وہ یہ نہیں کہ بندوں کو کہے گا کہ بھائی اس پہ ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کا اتنا بنتا ہے، اتنا بنتا ہے، اتنا بنتا ہے، اور اس میں باقاعدہ حدیث میں لکھا گیا کہ اس بندے سے کہا جائے گا کہ بھائی تمہیں کیا چاہیے؟ وہ بندہ جو اڑا ہوا کہتا مجھے اتنا چاہیے، اتنا چاہیے، وہ تو جنت میں ہی جانا چاہتا نا، باقی اس نے کیا کرنا ہے وہاں پہ؟ اسے کہا جائے گا کہ اپنے بھائی کا اگر اس کے بدلے ہم تمہیں معاف کر دیں، تمہیں جنت میں بھیج دیں، تو کہ جی اور چاہیے کیا، لیٹ کیوں کرتے ہیں آپ؟ تو کہا جائے گا کہ اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ دونوں جاؤ جنت میں۔ اس طرح معاف کروایا جائے گا پارٹی سے۔ من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ ومن مات یشرک باللہ شیئا دخل النار۔ 2 چیزوں نے 2 چیزوں کو واجب کر دیا، توحید نے جنت واجب کر دی، شرک نے جہنم واجب کر دی۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ بھی مسلم کی حدیث ہے، بالکل اس سے اگلی حدیث. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص کیفیت میں بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول خیریت ہے؟ آپ نے فرمایا اتانی جبریل، اب یہ بھی جبرائیل آئے تھے. فبشرنی، انہوں نے مجھے بشارت سنائی ہے کہ آپ کی امت میں سے جو شخص اس حال میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، دخل الجنہ، اللہ اسے جنت میں داخل کر دے. اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ آگ میں داخل کر دیا جائے. تو جب حضور نے یہ فرمایا کہ اتانی جبریل فبشرنی، جبرائیل اور انہوں نے مجھے بشارت سنائی ہے کہ من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ. تو ابو ذر جو تھے یہ متشدد صحابہ میں سے سب سے زیادہ متشدد تھے، صرف ایک معاملے میں نہیں، بہت سارے معاملات میں ان کی جو رائے تھی یہ تشدد پر مبنی تھی. یہ زکوٰۃ کے قائل نہیں تھے، یہ کہتے فالتو مال ہونا ہی نہیں چاہیے، جو تم نے کھا لیا ٹھیک، باقی سارا تقسیم کرو غریبوں میں. انہیں صحابہ نے سمجھایا، دیکھیں اللہ پاک نے زکوٰۃ فرض کس پر کی ہے؟ بچت پر کی ہے نا، انکم پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، بچت پر ہے. اگر بچت جائز نہ ہوتی تو زکوٰۃ کیوں فرض ہوتی؟ لیکن وہ ان کا اپنا ایک رائے تھی ان کی، جس کی وجہ سے وہ جو مفت خورے ہوتے ہیں نا، وہ ان کے ساتھ مل کے جہاں بھی یہ جاتے وہ پارٹی بنا لیتے کہ جی کمانے والے کمائیں اور ہمیں کھلائیں جو بھی ان کے پاس بچ گیا ہے. تو انہیں بڑا تعجب ہوا کہ یہ تو موج ہو گئی کہ جناب وہ توحید آپ نے پکڑی ہوئی ہے اور آپ نے شرک نہیں کیا اور آپ جنت میں چلے گئے، اور گناہ بھی آپ نے ڈھیر سارے کیے ہوئے. کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا، یہ بخاری شریف میں بھی ہے، متفق علیہ حدیث ہے. فقلت، کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اللہ کے رسول اگرچہ اس نے زنا بھی کیا اور چوری بھی کی ہو. انہوں نے بڑے گناہ پکڑے. حضور نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ اس نے زنا بھی کیا ہو چوری بھی کی ہو. فقلت، میں نے پھر کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، حضور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے بدکاری بھی کی ہو چوری بھی کی ہو. حضور نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ. انہوں نے پھر تیسری بار کہا اللہ کے رسول آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ اس بندے نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو، پھر بھی توحید کی وجہ سے جنت میں چلا جائے گا. آپ نے چوتھی بار فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ وَرَغِمَ أَنْفِ أَبِي ذَرٍ، اگرچہ ابی ذر کی ناک کو خاک لگ جائے، رگڑی جائے، پھر بھی وہ جنت میں جائے گا. یعنی اگرچہ ابو ذر کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، حضور کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ وہ گناہوں کی وجہ سے جنت میں، گناہوں کے باوجود جنت میں کیوں چلا جائے گا، پھر بھی جبرائیل نے مجھے یہی بتایا کہ وہ جنت میں جائے گا. تو ابو ذر نکلے وہاں سے تو وہ اپنی ناک کو مل رہے تھے، حضور کے الفاظ دوہرا رہے تھے ساتھ ساتھ، رغم انف ابی ذر، رغم انف ابی ذر. پھر جب بھی وہ حدیث یہ سناتے تو بار بار اپنی ناک کو ہاتھ لگا کے کہتے تھے کہ ابو ذر کی بے شک ناک رگڑی جائے لیکن موحد جنت میں جائے گا. یہ ہے توحید، اور اسی کی قدر کوئی نہیں ہمارے. اور یہ ہے بھی اصل میں کوئی آسان بات نہیں ہے توحید پہ قائم رہنا. وہ جو شاعر نے کہا کہ براہیمی نظر بڑی مشکل سے پیدا ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. ہوس براہمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام ماہر تھے نا، ایکسپرٹ تھے شرک کے. اللہ پاک نے کہا کہ کوئی بھی قسم ابراہیم پہ آزمائی گئی ہے، ابراہیم نے اس سے علیحدگی اختیار کر. وطن نیشنلزم کوئی نہیں، چھوڑ دیا وطن. تو بعض دفعہ انسان کا نفس اللہ کا شریک بنا ہوا ہوتا ہے،
اور وہ کہتا میں بڑا معاہد ہوں. مولانا روم نے کہا نا کہ نفس ما ہم کم ترس فرعون نیست لیکن ایراؤن نیست. باہر شرک بندہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اور وہ اس کے اپنے اندر ایک کھڑا ہوتا ہے جو اسے منواتا ہے. تو یہ ہے سورہ یوسف کا اختتام. ارشاد فرمایا ذالک من انباء الغیب. دیکھیں جب بھائی آ گئے, والدین عرش پہ بیٹھ گئے, بو ڈاؤن ہو گیا. سجدہ جو ہے یہ بو ڈاؤن اصل میں ہوتا ہے, احتراماً جو آپ جھکتے ہیں یہ سجدہ ہی ہوتا ہے. تو اس کے بعد پھر اپنے والد کو خطاب کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے. وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ. ابا جی یہ ہے وہ میرے خواب کی تعبیر, 40 سال لگے اسے پورا ہونے میں. قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا, میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا ہے. وَقَدْ أَحْسَنَ بِي, اور اللہ نے میرے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا. ہمارے یہاں تو ذرا مسئلہ ہو جائے تو شکوے شکایتیں, بس جی وظیفے بھی کرتے ہیں جی, نماز بھی پڑھتے ہیں جی, جو ہو سکتا ہے جی, گناہوں سے بھی بڑی بچنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر بھی پتہ نہیں کی گناہ ہو گیا ساڑھے کو جی, وہ مصیبت پیچھا نہیں چھڑ دی. 10 سال کی تو صرف قید انہوں نے کاٹی ہے. اور کہتے ہیں قد احسن بھی, احسن سپرلیٹو ڈگری استعمال کی. اللہ نے میرا بڑا خیال رکھا. وہ جیل میں لے گیا تھا مجھے تو وہاں سے بادشاہی کا رستہ نکل رہا تھا اس لیے لے گیا تھا. کنویں میں مجھے ڈالا گیا تھا تو اس لیے کہ وہاں بادشاہ کے ملک میں آنے والے قافلے نے آنا تھا, وہاں مجھے بلایا گیا تھا, کہیں بلیم نہیں کیا. وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ, میرے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا جب مجھے جیل سے نکالا. یہ نہیں کہا مجھے جیل میں اس نے ڈالا. آپ دیکھیں گے کہیں بھی یوسف علیہ السلام نے مصیبت کو اللہ کی طرف ریفر نہیں کیا. وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ, بدو کہتے ہیں صحرا کو, اور بدو کہتے ہیں صحرائی بندے کو. اور آپ کو کہاں صحرا سے اٹھا کر ایک ترقی یافتہ ملک میں رائل فیملی بنا دیا, انقلاب آ گیا. یہ کنان والے وہاں حاکم رہے اور صدیوں حاکم رہے. پھر اس کے بعد جوابی انقلاب آیا وہاں کا, جب فرعون جو تھے انہوں نے ٹیک اوور کیا, اور پھر بنی اسرائیل سے انہوں نے باقاعدہ انتقام لیا اس چیز کا کہ انہوں نے اتنا عرصہ ہمارے اوپر حکومت کی ہے باہر کے بندے ہو کر. وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي, جب شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان تنازع کھڑا کر دیا. اللہ نے نہیں. مومن کبھی بھی برائی کو اللہ کی طرف ریفر نہیں کرتا. وہ ایک نے لکھا ہے, اسی کی تفسیر میں ہی لکھا انہوں نے کہا کہ بچہ جو ہوتا ہے اگر اس نے سر پہ پٹی باندھی ہوئی ہے تو اسے پوچھا جائے کہ بیٹا یہ کپڑے, کہتا جی ابو نے لے کر دیے, یہ جوتے کہتا جی ابو نے لے کر دیے, یہ گھڑی ابو نے لے کر دی ہے, یہ جو ہاتھ میں پکڑی ہوئی چیز ابو نے لے کر دی ہے, اور یہ سر پہ پٹی کیوں باندھی ہوئی, جی میں گر گیا تھا. کیوں گر گئے تھے, میں نے ابو کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا. انسان اللہ کا ہاتھ چھوڑتا ہے, اللہ بندے کا کبھی نہیں چھوڑتا. جب بھی چھوڑتا ہے انسان چھوڑتا ہے. وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ, میرا رب بڑے خفیہ طریقے سے کام کرتا ہے جو چاہتا ہے. یعنی اس نے مجھے بادشاہ بنانا تھا تو کیسی ترتیب سے وائرنگ کیا اس نے. جیسے وہ گراری کے اوپر چین چڑھتا ہے نا تو ہر خانہ اپنی جگہ میں بیٹھتا ہے, تقدیر اس طرح چلتی ہے. آپ جا رہے ہیں, آپ کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا, اتنی موٹی گالی دی آپ, اس نے ٹائر پنکچر کر دیا. جتنی دیر میں یہ ٹائر بدلی کرتا ہے اتنی دیر میں وہ ٹرک گزر جائے گا جس نے اس کی گاڑی پر چڑھنا تھا. آپ کو پتا آپ کتنے بڑی حادثے سے بچ گئے.
یہ ٹائم اسی طرح چلتا ہے حادثات کے ساتھ، اللہ پاک اسے آگے پیچھے کرتا رہتا ہے، اسی کا نام تقدیر ہے۔ منظور الکونین صاحب تشریف لائے، یہاں نعت خوانی ہو رہی تھی پاکستان سینٹر میں، تو چونکہ میرا کزن بھی تھا ان کے ساتھ، وہ بھی نعت خوان تھا، تو دبئی لینے گئے ان کو۔ ہمارے یہاں فیٹ کے مینیجر ہوتے تھے اعجاز صاحب، تو ان کی نئی گاڑی اسی ماڈل کی ہم لے کر گئے، فیٹ ہی گاڑی تھی اور اسی سال کی تھی۔ جبل علی پہنچ کے، کچھ تو ہم لیٹ ہو گئے، دبئی سے پک کرنا تھا، ویزا ہمارے پاس تھا، جبل علی پہنچ کے گاڑی بند ہو گئی۔ کوئی پرانی بھی نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ ہو، گاڑی کو کیا ہوا؟ کوئی 10 15 20 منٹ اسی طرح لگ گئے، ان سے فون کر کے پتہ بھی کیا، ان کا جی گاڑی کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں نکلی، 1 مہینہ ہوا ہے۔ آدھے گھنٹے 15 20 منٹ کے بعد وہ دوبارہ ہم نے کوشش کی اور سٹارٹ ہو چلے گئے۔ تو نعیم صاحب تھے، تو کہنے لگے بھئی یہ کیا مسئلہ ہوا؟ میں نے کہا یہ ہوا کہ اللہ پاک نے کسی وجہ سے ہمیں روک لیا ہے، کوئی ٹائمنگ ہوگی ہمارے لیے خطرناک۔ تو اس نے کہا کہ صبر کر جاؤ تھوڑی دیر، حادثے کو ٹلنے دو، نکلنے دو اس کو وقت۔ ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم، وہ بڑا وائز، بڑا ایکسپرٹ ہے اپنے معاملات میں، اس سے غلطی نہیں ہوتی۔ انسانوں سے غلطی ہو سکتی ہے، اس کے حساب کتاب میں کبھی کوئی، اس کی کیلکولیشن میں کبھی کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ اس نے بادشاہ بنانا تھا، ٹھیک ترتیب کے ساتھ اسی طرح بنایا، اس نے ان مراحل سے گزارا۔ وہ قید سالی کھڑی کی، قید سالی کا سبب ان سے پوچھا گیا، خواب کا تعبیر پوچھی گئی، وہ بندوبست انہوں نے بتایا، اس کی وجہ سے ان کی صلاحیتیں سامنے آ گئیں، اور پھر جناب علی قید سالی کی وجہ سے بھائی آ گئے تو تعارف ہو گیا، اور پھر وہ سلسلہ چلا، اور آخر جس طرح جدا ہوئے تھے اس طرح پھر ملا دی۔ علیم الحکیم۔ اس کے بعد رخ اللہ کی طرف ہو گیا ان کا۔ والد صاحب سے یہ باتیں کرنے کے بعد وہ اللہ سے مخاطب ہو گئے۔ دیکھیں اب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، سیکنڈ سی گئی، ساری تعریفیں اللہ کی ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ بڑا ہی رحمت کے خزانے اس کے پاس، رحمان ہے وہ، اور الرحیم بھی ہے، وہ خزانے بھر کے بیٹھا ہوا نہیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے پیسہ بہت ہوتا ہے لیکن وہ بخار بھی ادھار نہیں دیتے، وہ رحمان بھی ہے بھی سمندر رحمت کے اس کے پاس، اور الرحیم بھی ہے، اس سے پھر دریا بھی نکلتے ہیں، نہریں نکلتی ہیں رحمت کی۔ پھر مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا، جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے۔ وہ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایاہ نعبد، ہم اس کی بندگی کرتے ہیں۔ اچانک صیغہ بدلی ہو گیا، فرمایا ایاک نعبد۔ اتنی صفتیں گنانے کے بعد بندے کے اندر پیار کا وہ چشمہ امڑتا ہے جو رب کے قدموں میں لے جاتا اسے، پھر وہ اس سے خطاب کرتا ہے، ایاک نعبد، اتنی رحمتوں والے، اتنی صفتوں والے، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے مدد چاہتے۔ ظاہر ہے آپ جس کی مزدوری کریں گے پھر تنخواہ لینے بھی اسی دفتر جائیں گے نا، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک کمپنی کے ملازم ہیں اور تنخواہ لینے آپ جناب علی دوسری کمپنی کے دفتر چلے جائیں۔ جس کی آپ عبادت کرتے ہیں آٹومیٹکلی آپ پھر اپنی شکایتیں، اپنے مسائل بھی اسی کے سامنے رکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہاں 1 نمبر لگایا جاتا ہے تفسیر میں، نمبر 1، اس کا مطلب ہے باہر آؤ، حاشیے پہ، یہاں ہم کچھ نہیں کر سکتے، بڑے مجبور ہیں ہم، اللہ نے کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی یا کا کہہ کے۔ یا کا مطلب نعبدو کا بھی ہو سکتا تھا نا، نعبدو کا ہم اس میں قنوت میں تو پڑھتے ہیں نا، وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، تو نعبدو کا ہو سکتا تھا، ہم تیری بندگی کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے تیری بھی کرتے ہیں اور 10-20 کی بھی کرتے ہیں۔ جیسے کوئی بندہ کہتا ہے جی ہم آپ کی خدمت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقیوں کی خدمت نہیں کرتے۔ ایاک نعبد کا مطلب یہ ہے کہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جو تمہیں کہا گیا نا کہ ایاک نستعین، اس کا مطلب یہ مت سمجھ لینا کہ اولیاء اللہ سے نہیں مانگنا۔ اولیاء اللہ کے غیر نہیں ہیں، ان سے مانگنا عین اللہ سے مانگنا ہے۔
تو بھائی صاحب اگر ایاک نستعین میں اولیاء اللہ سے مانگنا شامل ہو گیا، وہ غیر نہیں ہے، تو ایاک نعبد میں اولیاء اللہ شریک کیوں نہیں ہے؟ اور لفظ تو ایاک ہے نا، اس ایاک نستعین کے بعد اولیاء اللہ گھس گئے ہیں، ایاک نعبد کے بعد کیوں نہیں ہے؟ کرتے ہیں نا بندگی۔ حقیقت میں دیکھو تو خواجہ خدا ہیں، ہمیں ان کی چوکٹ کے سجدے روا ہیں۔ مسلمانی میں پھر بھی کوئی فرق نہیں آتا، اس لیے کہ ختنے ہوئے ہیں، پکی مسلمانی ہے، یہ پیٹنٹ ہے۔ ایاک نعبد ہے تو ایاک نستعین میں کوئی شامل نہیں ہو سکتا۔ مصطفیٰ بتا کر گئے نمک بھی مانگو تو رب سے مانگو، جوتے کا تسمہ بھی مانگو تو رب سے مانگو۔ وہ جانے اسباب جانے، یہ ہمارا درد سر نہیں ہے۔ جب اس نے اپنی ذمہ داری لی ہے تو وہ جانے اسباب جانے۔ تو فرمایا رب قد آتیتنی من الملک، اللہ تو نے مجھے بادشاہی عطا کر دی، میں اس قابل نہیں تھا۔ دیہات میں پلنے والا ایک بچہ مصر جیسے ترقی یافتہ ملک کا بادشاہ بنا دیا۔ وعلمتنی من تعبیل الاحادیث، تو نے مجھے بات چیت کا ڈھنگ سکھایا، خوابوں کی تعویل بتائی۔ فاطر السماوات والارض، اے زمینوں اور آسمان کے بنانے والے۔ فاطرہ اصل میں جو لفظ ہے وہ ہمارے یہاں درزی دو سیکشن ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے سلائی کرنے والا، ایک ہوتا ہے کٹائی کرنے والا۔ کٹائی استاد بڑے دیر سے سکھاتے ہیں، پہلے پانچے شانچے وہ مرواتے ہیں، کٹائی بڑی خدمت کے بعد۔ زمین و آسمان فاطر کا مطلب یہ ہے کہ زمین و آسمان کی کٹائی کرنے والے، چاند کا سائز بنانے والے، سورج کا سائز بنانے والے، زمین کا سائز بنانے والے، اس کی گریوٹی کو طے کرنے والے، اس کے گرد غلاف اسی نسبت سے یہ ذرا سا زیادہ تھک ہو جائے تو ہم ٹھگنے ہو جائیں۔ فاطر، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا ترجمہ، اس کی حقیقت میں نے جانی۔ ایک تو نا خلق السماوات والارض، ایک ہوتا ہے فطر السماوات والارض، ایک ہے بدیع السماوات والارض۔ بدیع بدعت سے بنا ہے کہ پہلے ان جیسا کوئی نہیں تھا، اللہ نے نقشہ چرا لیا ان کا، وہ بدیع ہے، یہ اس کا اپنا آئیڈیا تھا، کسی کا آئیڈیا نہیں اس نے چرایا، وہ بدیع ہے۔ کہتے ہیں کہ دو بندے آئے اور انہوں نے کہا کہ ایک کہتا تھا کنواں میرا ہے، دوسرا کہتا تھا کنواں میرا ہے۔ تو انہوں سے ایک نے کہا کہ انا بدعتھا، یہ آئیڈیا میرا تھا کہ یہاں کنواں ہونا چاہیے، انا بدعتھا بدیع السماوات والارض۔ دوسرے نے کہا کہ انا فطرتھا، میں اس کنویں کا فاطر ہوں، میں نے کہا تھا کہ یہ 16 کا جو ہے گہرا ہونا چاہیے، 8 فٹ جو ہے وہ چوڑا ہونا چاہیے، میں نے یہ، یعنی اس نے کہا تھا کنواں ہونا چاہیے، آگے سارا وقتہ میں نے کیا کہ کتنا لمبا چوڑا ہونا چاہیے، انا فطرتھا۔ یہ ہے فاطر السماوات والارض، ہر چیز کا ناپ لے کے اس کے مطابق بنانے والے۔ ہمارے منہ میں دیکھیں یہ 6x4 کا چوکھٹا ہے، اربوں دنیا ہے، ناک بھی اسی جگہ، لائٹیں اوپر نیچے گاڑی کی ہوتی رہتی ہیں نا تو ڈیزائن بدلی ہوتے ہیں، اسی جگہ ناک لگی ہوئی ہے سب کی، کبھی کسی کی دیکھا کہ ماتھے پہ لگی ہوئی، اسی جگہ آنکھیں ہیں، فٹنگ میں ایسی ورائٹی ہے کہ بائی بائی سے نہیں ملتا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، ترکیب السیارات آپ کو پتا نا، ترکیب کس کو کہتے ہیں؟ اسمبلنگ کو۔ اسمبلنگ میں ایسی ورائٹی ہے کہ کہا میں نے جس شکل میں چاہا، یہ ڈیلے کا سب کا ایک ہی سائز ہوتا ہے انسانوں کا، فٹنگ میں اوپر نیچے باہر آگے کر کے اللہ پاک نے ورائٹی بنا دی، تنوع پیدا کر دیا ہے۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ میں رات کو سوتے ہوئے جب یہ پڑھتا ہوں
میں الحمدللہ آپ سے بھی یہی کہتا ہوں کہ جب آپ سویا کریں تھوڑی سی ڈی فریگمنٹ کیا کریں، اپنی بچپن سے لے کر ایک نظر ڈال لیا کریں اور اللہ کا شکر ادا کر کے سویا کریں. میں اس دعا کو پڑھا کرتا ہوں، دیکھتا ہوں میں کہاں تھا، کیا تھا، اللہ پاک نے کیا بنا دیا. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ بس تو ہی میرا کارساز ہے، تو ہی میرا دوست ہے دنیا والا، تو جیسا خیر خواہ کوئی ہے ہی نہیں. ماں باپ بھی اچھے ہیں تو نے دیے، وہ تیری عطا ہے، ان کی اچھائی میں بھی تیری اچھائی ٹپکتی. ماں کے دل میں رحم ڈالا ہے تو نے ڈالا ہے، جو میرے لیے جاگتی ہے، میری خدمت کرتی ہے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما، اے اللہ مجھے اپنے تابعداروں کی صف میں ہی موت دینا، میں کبھی تیری نافرمانی نہ کروں. مسلمان اور مومن یہی ہوتا ہے نا. مومن وہ ہوتا ہے جو رب کو مانتا ہے، مسلم وہ ہوتا ہے جو رب کی مانتا ہے. بہت سارے لوگ مومن ہیں، آپ نماز پڑھ رہے تو باہر سامنے تاش کھیل رہے ہوتے ہیں، مومن وہ بھی، انہیں پتہ اللہ ہے، کسی کے جنازے میں بھی چلے جاتے ہیں، عید پہ بھی آ جاتے ہیں، مانتے ہیں اللہ کو، اللہ کی نہیں مانتے. وہ کہتا ہے یہ اللہ صلاح نہیں آتے. جنازے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اقرار پر موت آئے لیکن فرمانبرداری پر زندگی گزرے، اللہ کی مان کے گزرے اور اللہ کو مان کر جان دے. توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، اور اللہ پاک تو اپنے خاص الخاص کرم سے مجھے صالح بندوں میں لکھ لے. یہ سارے نبیوں کی دعا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی، جب عرش آ گیا تو بھی انہوں نے یہی دعا کی، کہا کہ بس ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، میں اس قابل نہیں ہوں، اے اللہ تو اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندوں میں داخل فرما لے. ذالک من انباء الغیب، یہ کلائمیکس دیا اس سورت کے اینڈ کو اللہ پاک نے. اپنی تعریف وہ جو کی تھی یوسف علیہ السلام نے، وہ آخری کلپ دکھایا ہے. یہ ہے یوسف، مصیبتوں کے پہاڑ گزرے اس پہ. 10 سال کا بچہ باپ سے جدا کر کے کنویں میں ڈال دیا گیا. نبی کا بیٹا غلام بن کے بکا ہے، الزامات لگے، اسکینڈل بنے، جیل گیا ہے، 10 سال کی جیل کاٹی ہے، باپ اور بھائیوں سے جدا ہے، لیکن کتنے ترانے پڑھ رہے اپنے رب کے. یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم ان کو آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. اگر حضور غیب جانتے ہوتے تو وحی کی ضرورت کوئی نہیں تھی. اگر ہر جگہ موجود ہوتے تو قصر نماز نہ پڑھتے. حضور نے مینا میں 2 رکعتیں پڑھی ہیں، قصر کی ہے نا، تو اس لیے کی ہے کہ مسافر تھے. جو ہر جگہ موجود ہوتا ہے وہ مسافر نہیں ہوتا. وما كنت لديهم، اور تو ان کے پاس نہیں تھا. اذ اجمعوا امرهم، جب انہوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا تھا کہ یوسف کو کنویں میں ڈالا جائے. وهم يمكرون، اور وہ چالیں سوچ رہے تھے. آپ ان کے پاس نہیں تھے، ہم نے وہی کی ہے، اور یہ وہی آپ کے رسول ہونے کی نشانی. وہ شکوک و شبہات یہود نے پڑھا کے بھیجے تھے مکے والوں کو، وہ یہی تھا کہ یہ رسول نہیں. اگر رسول ہوئے تو تمہیں وہ پورا قصہ سنا دیں گے. ان سے پوچھو کہ وہ جنگل کے باسی، صحرا کے باسی، کنان والے مصر کیسے چلے گئے تھے. پوری سورت پھر نازل ہوئی، تفصیل کے ساتھ بیان ہوا، اور اس کے بعد کہا کہ اے نبی یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ آپ رسول ہیں. وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اور انسانوں کی اکثریت اگرچہ آپ لالچ رکھیں مومن نہیں ہوگی. یہ مومن نہیں ہوگی. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ساری دنیا ایک مذہب پر ہو جائے گی اور کوئی کافر باقی نہیں رہے گا. یہود کو قتل کر دیں گے، عیسائی مسلمان ہو جائیں گے. اللہ پاک کہتا ہے وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، قیامت تک بندے مختلف ہی رہیں گے. وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، اللہ نے اس اختیار کے ساتھ ان کو پیدا کیا ہے. مَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ،
نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری دنیا مسلمان نہیں ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کون سی گدڑ سنگھی ہوگی کہ ساری مسلمان ہو جائیں گے؟ حضور کو تو کسی نے نہیں مانا. یہود نے انکار کر دیا, عیسائیوں نے انکار کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے سارے مان لیں گے؟ قرآن کہتا ہے کہ قیامت تک یہی منظر رہے گا. وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. ہمیشہ اختلاف پر دنیا رہے گی قیامت آنے تک. فرمایا آپ اگرچہ لالچ رکھیں لیکن یہ طے شدہ چیز ہے کہ انسانوں کی اکثریت ایمان لانے والے نہیں. اب بھی دیکھ لیں آپ کی اکثریت کافروں کی, غیر مسلموں کی. وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ. اور آپ اس پر ان سے مزدوری کوئی نہیں مانگتے. ایک تو ہوتا نا کہ ایک بندہ لگا اور وہ دیہڑی مانگتا کہ یار مسلمان ہو یا نہ ہو میرے پیسے تو نکالو نا, میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں. اے نبی آپ ان سے دیہڑی بھی نہیں مانگتے. وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. یہ ایک نصیحت ہے, یاد دہانی ہے جہانوں کے لیے, یعنی یہ وحی, یہ قرآن. وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. زمین و آسمان میں کتنی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ گزر جاتے ہیں اور اعراض کیا ہوا ہوتا انہوں نے. اصل میں اعراض جو ہے یہ دو چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک بندے کو تو حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے, ایک بندہ قانع نہیں ہے, قائل نہیں ہے, ایک بندہ قائل ہو گیا ہے. بات تو اس کی سچی ہے لیکن اعراض کر رہا ہے, اگنور کر رہے اس کو. یہ ہے اصل میں کفر یا کافر کہہ لیں. ایک بندے کو یہ پتہ ہی نہیں, اس کو ایمان ہی نہیں, یقین ہی نہیں ہوا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں, یہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن ایک بندہ جانتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, وہ ان کو ایسے پہچانتے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں یہود, اس لیے کافر. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. یہ یہود کا حال تھا. وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ. یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے تھے, عیسائی کہتے ہیں مسیح اللہ کے بیٹے تھے. مشرک شرک ان میں بھی ہے. انہوں نے بھی فقہ بڑی سنبھال کے رکھی. فقہ ہی آپ ان کی دیکھیں, کتابیں دیکھیں اور تفصیلات دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ بہت بڑا خزانہ ان کے پاس. عبادات ان کی جو موسیٰ علیہ السلام دے کر گئے تھے بالکل وہی ہے, کوئی انوویشن نہیں اس میں, کوئی بدعت نہیں. عبادات سنبھال کے رکھی ہیں لیکن ان چکروں میں اللہ کی کتاب سے ہاتھ ہلکا کر لیا انہوں نے. اللہ کی کتاب ہاتھ سے نکل گئی. اللہ پاک نے فرمایا سورہ حج میں, فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ. نبی ہم نے ہر امت کے لیے مناسک طے کیے. اس نے اتنی رکعتیں نماز پڑھنی ہے, حج اس طرح کرنا ہے, زکوٰۃ کا یہ نصاب ہے. ہر امت کو اس کا الگ نصاب دیا گیا ہے. ہم ناسکوہ, وہ اس پر چل رہے ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے فقہ چھوڑ دی ہے, انہوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا ہے, انہوں نے حج چھوڑ دیا ہے, قربانی چھوڑ دی ہے. نہیں, ہم ناسکوہ, دے آر پرفارمنگ دیم, وہ پرفارم کر رہے ہیں سب عبادات کو. فلا ینازعنک فی الامر, اس معاملے میں کوئی جھگڑا کھڑا مت کریں کہ ہم 4 رکعتیں پڑھتے ہیں تم 2 کیوں پڑھتے ہو. ہم نے ان پر فرض ہی 2 کی. فلا ینازعنک فی الامر وادع الی ربک, انہیں رب کی طرف دعوت دو. یہ رب چھوڑ بیٹھے ہیں, توحید گنوا بیٹھے ہیں. ہماری مساجد بھری ہوئی ہیں لیکن دروازہ کھلتا ہے, بیشتی دروازہ جو بھی کیا بندے مر جاتے ہیں ہر بار, کوئی 10 15 20. این ان دنوں میں جن دنوں میں حج ادھر ہوتا ہے ادھر جناب علی یہ کھل جاتا مسئلہ. رب وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ, آپ صراط مستقیم پر ہیں عقیدے کی وجہ سے. یہ چھوٹ گیا تو سب کچھ چھوٹ گیا. أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ. یہ جو مشرک ہیں انہیں کبھی یہ خیال نہیں گیا کہ اللہ کو غصہ بھی آ سکتا ہے. یہ امن میں ہے ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ, کہ اللہ کے عذاب کی کوئی صورت ان کو ڈھانپ لے, غشی
طاری ہونا، عقل پر کسی چیز کا چھا جانا. او تاتیہم الساعۃ بغتۃ، یا قیامت اچانک آ جائے. وہم لا یشعرون، اور انہیں کوئی شعور نہ ہو. عورت عین کپڑے اترے ہوئے پکڑی جائے غیر مرد کے ساتھ. بندہ دربار پہ سجدہ کرتا ہوا مر جائے. قیامت آ جائے اور تم پتھر چاٹ رہے ہو کسی کے در کے. کبھی تم نے غور کیا کہ اللہ کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ اللہ کا غضب بھڑک اٹھتا ہے. شرک سب سے بڑا جرم ہے اس کائنات کا. لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بھی تو اللہ کے پیارے ہیں. بالکل ٹھیک، اللہ کے پیارے ہیں، کچھ کر کے پیارے بنے ہیں نا. تم وہ کرو، تم بھی پیارے بن جاؤ. یہ کوئی پیاروں کی نسل تو نہیں ہے. جیسے آم چونسا ہے تو چونسا ہی پیدا کرتا ہے. وہ پیارے بنے ہیں کچھ کر کے، تم بھی بنو، ان کو فالو کرو. کہتے وہ غیر نہیں ہے. اب اگر کسی عورت کو اس کا دیور یا جیٹھ چھیڑتا ہے اور ساس کہتی ہے کہ یہ کوئی غیر نہیں، یہ ادھر ہی پر آئے، غیرت برداشت کرتی ہے؟ اور غیر تو نہیں نا، وہ بھائی ہے اس کا. یہ تو اللہ کے بھائی بھی نہیں ہے، اللہ کے بیٹے بھی کوئی نہیں ہے. توحید میں اللہ کی غیرت قطعاً برداشت نہیں کرتی. توحید میں وہ اکیلا ہے. توحید نام ہی اسی چیز کا ہے. لہو دعوت الحق، یاد رکھو دعا اس کا حق ہے تمہارے اوپر. اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ کس سے مانگا کرتے تھے. قال ربکم ادعونی، تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے مانگو. کال می، میں جانوں تمہارے مسائل جانے، میں کس سے کرواتا ہوں، یہ میرا درد سر ہے. عورت کا کام ہے شوہر کو اطلاع دے کہ پیسے مک گئے ہیں. وہ کس سے ادھار لیتا ہے، کیا کرتا ہے، اوڈی لیتا ہے اور کوئی مسئلہ کرتا ہے، یہ اس کا درد سر ہے. یہ نہیں کہ وہ محلے والوں کے پاس جا کے نمبردار کو کہے پیسے دو. قال ربکم ادعونی استجب لکم. کیا بات ہے، پہلے ہی گارنٹی دے دیا مجھ سے مانگو میں قبول کر لوں گا. یہ نہیں کہا جب تک پیر صاحب ساتھ لے کر نہیں آؤ گے تب تک نہیں مانوں گا. یہ نہیں کہا کہ نمازیں پڑھنے والے ہو تو مجھ سے مانو. دیکھو کون کہہ رہا ہے؟ اللہ نہیں کہہ رہا، تمہارا رب کہہ رہا ہے. اور رب کون ہے؟ رب العالمین. وہ سکھوں کا بھی رب ہے، وہ تو شیطان کا بھی رب ہے. شیطان نے جتنی دعائیں قرآن میں کی ہیں رب کہہ کر کی ہیں نا، انکار کیا ہے. جو مانگا ہے دیا رب نے کہ نہیں دیا. جو شیطان کی رد نہیں کرتا تیری کیسے رد کرتا ہے؟ تو شیطان سے بھی اپنے آپ کو گیا گزرا سمجھتا ہے. قال ربکم ادعونی، تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے مانگو. استجب لکم. ان الذین یستکبرون، یقیناً وہ لوگ جو لوگ تکبر کرتے ہیں کس سے؟ ان عبادتی، میری عبادت سے. دعا عبادت ہے. یہ نہیں کہا دعا سے تکبر کرتے ہیں، فرمایا جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں. دعا جس طرح نماز فرض ہے، چاہے آپ غریب ہیں، چاہے جاب لیس ہیں، چاہے کچھ بھی ہے، نماز آپ نے پڑھنی ہے. رب کب دعا قبول کرتا ہے یہ اس کا معاملہ ہے. تیرا کام دعا کرنا ہے. نبیوں سے اس نے گوڈے ٹکوا کے نہیں دعائیں کروائیں. وہ جھٹ پٹ نہیں پوری کر سکتا تھا، کیوں دیر لگائی ہے؟ ساری دنیا دیکھے کہ وہ نبیوں کی بھی ڈیلے کر دیتا ہے. اتنی بے نیاز ہستی ہے وہ، اتنی بے نیاز ہستی ہے. تم 4 نمازیں پڑھ لیتے ہو تو احسان چڑھا دیتے ہو. فرمایا لہو دعوت الحق، دعا مانگنا اس کا حق ہے. تم اس حق کی تلفی مت کرو. والذین یدعون من دونہ، جو اسے چھوڑ کر دوسروں سے مانگتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، ان کی دعا پوری نہیں کی جاتی. الا کباسط کفیہ، مانند اس شخص کی جو دونوں ہاتھ پھیلائے، الی الماء، پانی کی طرف، لیبلغ فاہ، کہ وہ اس کے منہ میں پہنچ جائے. اور پانی تو بے جان چیز ہے، وہ کیسے پہنچے گا؟ آ سکتا ہے منہ میں؟ کہا اسی طرح کوئی تیری مدد نہیں کر سکتا. ہم سے مانگ، دیکھ ہم مدد کرواتے ہیں کہ نہیں کرواتے. یہ قرآن میں ہی کہا اللہ پاک. اس سے پہلے کیا ہے؟ یسبح الرعد، سورہ رعد ہے یہ.
یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، یہ جو بجلی چمکتی ہے گرجتی ہے اور تم کانپ جاتے ہو، وہ رب کی تسبیح بیان کرتی ہے. والملائکۃ من خیفتہ، اور فرشتے اس کے ڈر سے تھر تھر کانپتے ہیں. انہوں نے کوئی گناہ کیا؟ کوئی گانے سنے ہوئے فرشتوں نے کہ انہیں ڈر ہے کہ اللہ پکڑ لے گا؟ ان کی تو خوراک رب کی تسبیح ہے، اس کے باوجود کیوں ڈرتے ہیں؟ وہ ہے ہی اتنی عظمت والا کہ اس کو عظمت کو ہی سوچ کے بندہ پریشان ہو جاتا. اتنی عظیم ہستی، اتنی بڑی کائنات سنبھالے بیٹھا ہے، اس بلیک ہول سمیت جو پوری کائنات کو کھاتا چلا جا رہا ہے. وہ کہتا ہے چیز وجود پکڑ لیتی ہے، وہ کہتا ہے نفع تو چیزیں نفع دینا شروع کر دیتی ہیں، وہ کن کہتا ہے چیزیں نقصان دینا شروع ہو جاتی ہیں، وہ سانپ کہتا ہے سانپ نکل آتا ہے، ایکسیڈنٹ کہتا ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. عطائی کلام و عذابی کلام، میرے خزانے خالی نہیں ہوتے، اس لیے کہ عطا میرا کلام ہے. میں کن کہتا ہوں مٹی سونا بننا شروع ہو جاتی ہے، تم خود پریشان ہو جاتے ہو کہاں سے آتا ہے. وہ عذابی کلام، اور میں جب عذاب بھی دیتا ہوں تو کوئی فیکٹریاں نہیں لگاتا، کنسنٹریشن کیمپس نہیں بناتا ہٹلر کی طرح. میں کہتا ہوں بیٹا تیرا تجھے بار دیتا ہے. امیر محمد خان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اکثر لوگ اپنی اولاد کے ہاتھوں ستائے ہوئے ہیں، سالوں کی کمائی ہوئی عزت ان کے ہاتھوں گنوا دیتے ہیں. جب اللہ عذاب کا فیصلہ کر لیتا ہے، فرمایا وہ جو تو نے اپنی حفاظت کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں نا ذرائع، وہ تیرے خلاف استعمال ہو جاتے ہیں. میاں صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ بھٹو صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ گاندھی کو کس نے مارا تھا؟ اندرا گاندھی کو، جو جان بچانے کے لیے کھڑے تھے. تاثیر کو کس نے مارا تھا؟ کبھی بھی اسباب پر توکل مت کرو، اسباب استعمال کرو. یہ رب کا حکم، نبی کی سنت ہے، لیکن توکل رب پر کرو. بعض دفعہ ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں لیکن توکل بھی ان پر کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ سائیڈ ایفیکٹ ہے اسباب کا. بندہ جب کوئی چیز مانگتا ہے اللہ پاک سے تو پہلے کاغذ دیکھتا ہے پورے ہیں کہ نہیں. دعا میں زور کاغذوں کی مدد سے ہوتا ہے. وہ جو ہوتے ہیں نا 8 سیل والی ٹیپ ہوتی تھی، وہ 6 والی 4 والی، وہ جتنے سیل زیادہ ہوتے ہیں پاور زیادہ ہوتی ہے. بندہ دیکھتا ہے جتنے پیپر صحیح ہیں اتنا ہی دعا میں زور ہوتا ہے. بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا رب صرف ان پیپروں کا پابند ہے، اگر ان میں وہ کام نہیں ہو سکتا تو رب نہیں کر سکتا. رب اسباب کا پابند نہیں ہے، ہم اسباب کے پابند ہیں. رب اس بندے کے دل پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے جس نے تیرا کام، وہ کاغذ پوچھتا ہی نہیں ہے جو تیرے پاس کم ہے. میں نے باہر ایسے مسائل دیکھے، میں نے اکثر ایسا دیکھا ہے. میں نے رب سے مانگ کے آزما کے، جو میں آپ سے کہتا ہوں میں ہمیشہ ہڈ بیتی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، میں کبھی نہیں شرمایا اسے. اپنی غربت کا اظہار کرتے ہو، اپنے ذاتی مسائل آپ سے ڈسکس کرتے ہو، اس لیے کہ مجھے رب ان سے ملا ہے. میں نے اسلحے کا لائسنس بنوایا، یہ نیچے سے چلتا ہے. نمبردار دستخط کرتا ہے، کونسلر کرتا ہے، پھر ایس ایچ او کرتا ہے، پھر ڈپٹی کے دفتر میں آتا ہے، پھر ایس ایس پی کے وہ اسپیشل برانچ والے کرتے ہیں، پھر وہ اسلحہ برانچ میں جمع ہوتا ہے. پھر میں نے ڈی سی صاحب سے، کامران لاشاری صاحب، خالی فارم پر پہلے ڈی سی سے سائن لی. بتائیے اب اس کے بعد پھر نیچے جدھر بھی میں جا رہا ہوں وہ ڈی ایس پی نے جو ہی دیکھا جناب ایس ایس پی نے اس فوراً سائن کر دی. اس نے کہا کہ گجر خان جاؤ ڈی ایس پی صاحب کے پاس. ڈی ایس پی صاحب نے دیکھا یہ اوپر سب کے ہوئے ہیں تو اس نے فوراً کر. اب کوئی پوچھ ہی نہیں رہا. ایس ایچ او کے پاس گیا، اس نے سائن کر کے کہا کہ اپنے نمبردار سے سائن کروا. آخر میں جا کے نمبردار سے سائن کروایا. میں نے تو اللہ کو اس طرح دیکھا ہے. بہت سارے میں شیئر نہیں کرنا چاہتا، انشاءاللہ میں جب ریٹائر ہوا تو کتاب لکھوں گا اس پہ کہ رب کو میں نے کہاں کہاں دیکھا ہے. تو اللہ پاک یہ کہتا ہے کہ دیکھو دعا مجھ سے مانگو اس لیے کہ میں آل ان آل ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.